اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت کرم، بہت احسان کہ ہم پارہ نمبر 3 کا آج آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ 32 رکوع نمبر جو ہے جس کا ہم نے آغاز کیا تھا پارہ 2 میں، اس کا بیسیکلی اینڈ یا اختتام جو ہے وہ پارہ 3 میں ہو رہا ہے۔ تو چونکہ پچھلے پارہ میں ہم نے سورۃ البقرہ کا جو رکوع نمبر 32 ہے اس پہ بھی اپنی بات کنٹینیو کی تھی، چنانچہ جو رکوع شروع ہوا تھا اس میں جناب طالوت کا ذکر تھا، اور طالوت کے لشکر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی۔ یہاں پر ہم نے اپنی بات کل ختم کی تھی، اور ہم نے اس چیز کا یہ ایسنس لیا تھا کہ جالوت کے لشکر کے مقابلے میں جو کہ مشرک تھا جالوت، اس کو داؤد علیہ السلام نے قتل کیا تھا، اور چھوٹے گروہ کو، ایک اسمال گروپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ ایک بڑے گروہ پر فضیلت عطا فرمائی تھی، کامیابی عطا فرمائی تھی، نصرت عطا فرمائی تھی۔ اور یہ ہمارے لیے بہت بینیفیشل ایک پوائنٹ تھا کہ ہم چاہے کمزور ہوں یا اسٹرانگ ہوں، ہمیں کسی بھی معاملے کو فیس کرنے کے لیے، چاہے زندگی میں چھوٹا ہے یا بڑا، ہمیں اللہ کی مدد درکار ہے۔ ٹھیک، تو جب اللہ کی مدد ہماری شامل حال ہوگی نا، تو کتنی لاکھوں کی، ہزاروں کی ہی فوج سامنے کیوں نہ ہو، رب تعالیٰ کی ذات اس چیز پہ قادر ہے کہ ہماری مدد فرشتوں کے ساتھ کر دیں۔ تو ہمیں بس توکل اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ تو اب یہ جی 249 سے لے کر 253 تک جو رکوع ہے وہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب آگے جو بات بڑھ رہی ہے اس میں مزید وہ یہ ہے کہ اہمیت اسباب کی نہیں، اللہ کی مدد کی ہے، کہ سورسز ہی ہمیشہ، جو بھی ریسورسز ہیں یا سورسز ہیں، وہی ہمیشہ کافی نہیں ہوتے جب تک کہ اللہ کی مدد ساتھ شامل حال نہ ہو۔ تو ایکچول بات کیا ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی، اور یہ پوائنٹ ہم نے پچھلے پارہ میں ڈسکس کیا ڈیٹیل سے۔ تو یہ والا جو نقطہ ہے سورۃ البقرہ کے تعلق سے دوسرے پارے کا اختتام وہاں پر ہوا تھا۔ اب جو یہ 33واں رکوع مکمل ہوا ہے تو سورۃ البقرہ کا تیسرے پارے کے آغاز میں، اور یہاں پہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ افضل ترین تو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور مختلف اعتبارات سے بعض انبیاء کو بعض پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب ہمارا رکوع جو ہے 33 ہو گیا کمپلیٹ، اب ہم رکوع بڑھ رہے ہیں رکوع نمبر 34 کی طرف، اور اس کی آیات ہے ہمارے پاس 254 سے لے کر 257 تک، 254 ٹو 257۔ کیا روز قیامت شفاعت کام آئے گی؟ اور یہاں پر بہت ہی اہم ترین جو ہے نکات ہیں۔ ایک اہم نکتہ آیت الکرسی کے حوالے سے ہے کہ اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت الکرسی عطا فرمائی ہے، قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے اور آیتوں کی سردار ہے آیت الکرسی، جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اس سے پہلے البتہ بتایا گیا کہ دیکھو اے ایمان والو، وہ قیامت کا دن اس کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ وہ دن کیسا ہوگا جس میں کوئی باطل سفارش نفع نہیں دے گی، کوئی رشتہ داری، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی لین دین کام نہیں آئے گا۔ موقع آج ہے کل کی تیاری کرنے کا ہمارے پاس۔ پھر اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے آیت الکرسی کا بیان، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی بہت ہی جامعہ صفات ہیں۔ جو بھی صفات ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے، ان کا بڑے ہی جامعہ انداز میں بیان ہمارے سامنے ملتا ہے ہمیں اس آیت میں۔ ہر فرض نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آیت الکرسی کی تلاوت کی تلقین فرمائی ہے، اور ذکر یہ ہوا ہے حدیث شریف میں کہ جو اس کا اہتمام کرے بس جنت میں داخلے کے لیے موت ہی رکاوٹ ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، موت ہی ہے جو رکاوٹ ہے
میرے اور آپ کے لیے جنت میں داخلے کے لیے، اگر ہم ہمیشہ سورہ جو آیت الکرسی ہے، آیا نمبر 255 سورۃ البقرہ کی، اس کا اہتمام کرتے ہیں تو اس طریقے پر آیت الکرسی میں ذکر کیا اللہ نے، پھر امید دلائی کہ ہاں اللہ کے حکم سے شفاعت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے، شفاعت کریں گے، انبیاء اور رسول بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے نیک بندے بھی کریں گے، مگر یہ سب کچھ ہوگا اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ تو چونکہ آیت الکرسی جو ہے اس کو کہا گیا کہ آیتوں کی سردار ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر توحید باری تعالی کا خزانہ موجود ہے، ایک ٹریئر ہے پورا۔ یہ آیت جو ہے توحید کا ہمیں کمپلیٹ میسج دیتی ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت کے مطابق قرآن حکیم کی یہ آیت چونکہ آیتوں کی سردار ہے، تو اس آیت میں وہاں سے جو ایکسٹریکٹ کیے گئے ہیں 12 صفات اس کی ایکسٹریکٹ کی گئی ہیں کہ نمبر 1، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نمبر 2، وہ بذات خود زندہ جاوید ہے، نمبر 3، وہ دوسروں کو بھی زندہ رکھنے والا ہے، نمبر 4، اس کی حیات اونگ یا نیند کے ذریعے کسی آرام کی محتاج نہیں ہے، نمبر 5، آسمان و زمین کی ہر شے کا وہی مالک، وہی مختار ہے، نمبر 6، اس کی بارگاہ میں کوئی کسی کے حق میں سفارش نہیں کر سکتا مگر اسی کی اجازت سے، نمبر 7، اللہ سبحانہ و تعالی تمام انسانوں کے سابقہ مطلب پریویس، موجودہ پریزنٹ اور آئندہ جو فیوچر میں ہوں گے، وہ آنے والے یا ہونے والے تمام اعمال سے بذات خود واقف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرے، آپ کے، ہمارے، ہم سب کے سابقہ، موجودہ اور آئندہ ہر طرح کے اعمال سے پوری طرح واقف ہے کہ کوئی ہمارے ان اعمال کی غلط رپورٹنگ اللہ کے پاس نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی کسی کے اعمال کی غلط رپورٹنگ کو اس کے لیے اللہ کے ہاں سفارش کا جواز نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے مقرر ہیں، خود اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر جاننے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اینڈ دین نمبر 8 comes، انسان اللہ کے علم میں سے صرف اتنا حصہ پا سکتے ہیں جتنا وہ چاہے، اتنے ہیں ہم محتاج۔ نمبر 9، اس کا اقتدار تمام آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے۔ نمبر 10، آسمانوں اور زمین کی حفاظت و نگرانی اسے تھکانے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلسل اس کل کائنات کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، جس میں آسمان بھی ہے اور زمین بھی، اور ہمیں نہیں معلوم کتنی زمینیں ہیں اور کتنے آسمان ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہر لمحہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے۔ جسٹ لک فار یور سیلف اینڈ مائی سیلف، اگر میں اپنے طرف دیکھوں، کیا ہم لوگوں کے اندر کوئی کیپیسٹی ایسی ہے جتنی ہم صفات یہاں پڑھ رہی ہیں؟ نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 11 نمبر پوائنٹ میں، وہ یہ کہ وہ انتہائی بلند والا ہے، وہ بہت بلند ہے، وہ بہت ہائی سٹیٹس پہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا بلند والا اللہ کی ذات ہے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اینڈ نمبر 12، وہ بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ یہ ساری صفات جس میں ہوں گی، وہ ہے معبود کہلانے کا حقدار، وہ ہے خالق کہلانے کا حقدار، وہ ہے رب۔ یہ ساری صفات کسی بھی دوسرے میں ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک؟ تو یہ ہم نے اس بارے میں جانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت الکرسی میں جو ڈسکرائب کیا، اس کی تھوڑی سی جھلک، چھوٹی سی جھلک ہم نے دیکھی ہے، تاکہ ہمارے اندر توحید کا جذبہ پھر سے جاگ جائے، تازہ ہو جائے۔ آیت الکرسی کے بعد ذکر آتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے، پشت پناہ ہے، کارساز ہے، اور اللہ ایمان والوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہدایت کی روشنی عطا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے، ہمارا ظاہر اور باطن ہدایت کی روشنی سے منور ہو جائے انشاءاللہ۔ اور رہے کفر کرنے والے، تو ان کے ساتھی وہ شیاطین ہیں، طاغوت ہیں، جو ان کو گمراہی کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں ہدایت کے نور کی بجائے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو
जो है वो गुमराही के अंधेरों से हर लम्हा बचाए। आमीन। रुकू नंबर 35, क्या मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा? इसमें आयत है हमारे पास 258 से लेकर 260 तक। सवाल यहाँ ये उठता है तीन वाकयात के जरिए। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा दो इंसिडेंट्स में फरमाया है यहाँ, और तीन वाकयात के जरिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपनी अजमतों का इजहार फरमाया है। अल्लाह ही है जो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। तो इसमें ये जिक्र जो है फरमाया गया बाद मुफस्सिरीन के अकॉर्डिंग कि वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं, वल्लाहु आलम। उनका तज़किरा हुआ कि 100 बरस के बाद अल्लाह ने उनको जिंदगी अता फरमा दी, और उनका जो उनके सामने उनका गधा जो बिल्कुल मुर्दार था उसको जिंदगी अता फरमा दी। इस तरीके पर चार परिंदों का वाकया भी है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। उनको उन्होंने ज़िबा किया और उनके हिस्से कर दिए, और उनका जो मिक्सचर करके चार पहाड़ों पर रखा, पुकारा उनको बुलंद आवाज से, तो वो जिंदा होकर आ गए। किसने जिंदगी दी? डेफिनेटली अल्लाह सुब्हाना व तआला ने। अल्लाह ताला ने तौहीद का बहुत ही प्यारा बयान इन इंसिडेंट्स के थ्रू हमें यहाँ पर दिया है, और मैंने बहुत ही मुख्तसरन इनको टच किया है। ये बहुत खूबसूरत है इंसिडेंट्स। रुकू नंबर 36 है, आयात है इसमें हमारे पास 261 से लेकर 266 तक। इन्फाक फी सबीलिल्लाह की फजीलत और आदाब। इन्फाक फी सबीलिल्लाह के बयान पर कुरान हकीम का नुक्ता उरूज समझें इसको। तो इन इन्फाक फी सबीलिल्लाह में खास तौर पर माली इन्फाक के हवाले से बहुत कीमती इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है। बताया यहाँ ये गया है कि अल्लाह की राह में खर्च करो तो इखलास के साथ, और दिखावे के साथ ना करो। ठीक है, बताया गया कि अल्लाह की राह में इखलास के साथ खर्च करो। जो दिखावे के साथ, रियाकारी के साथ, शो ऑफ के साथ खर्च करता है, तो ये चीज अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह जो लोग सदका और खैरात करते हैं मगर एहसान जताते हैं, ये एहसान जताने से ये सारा सवाब जाया हो जाता है। मगर जो खुलूस के साथ, इखलास के साथ अल्लाह की राह में खर्च करे, तो अल्लाह खर्च करने वाले को 700 गुना और उससे भी जायद अजर अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ताला की शान करीमी का मामला है। माल भी उसी का दिया हुआ, खर्च करने की तौफीक भी अगर दे तो वही दे सकता है। लेकिन बंदा खर्च करे तो अल्लाह की शान करीमी कि अल्लाह ताला कबूल करने का, जो कबूल फरमाने का ऐलान भी बकायदा फरमाता है, और 700 गुना और उससे भी जायद अता फरमाने का वादा फरमाता है। तो इसमें क्या बताया गया कि अल्लाह की राह में जब माल खर्च करो तो उसकी हिफाजत भी करो। तो हिफाजत कैसे होगी? कि दिखावा ना करो, एहसान ना जतलाओ, एहसान जताकर किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, इसमें तुम्हारा इन्फाक जाया हो जाएगा। यही मौजू अगले रुकू में भी कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें एक्सट्रैक्ट किए हैं, वो मैं जिक्र कर दूंगी। जो मैंने अभी बोले हैं उनको ही थोड़ा सा बोल्ड पॉइंट्स के साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये हमारी अमली जिंदगी से ताल्लुक रखता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया वो ये है कि अल्लाह की राह में खर्च करने का अजर 700 गुना अदा किया जाएगा। फिर अल्लाह जिसके लिए चाहे अजर को मजीद बढ़ा देगा। देन खर्च करने के बाद एहसान जतलाने या किसी पर तंज करने से अजर जाया हो जाता है। इससे तो बेहतर है कि इन्फाक ही ना किया जाए। देन इन्फाक का मकसद अल्लाह की रजा और आखिरत की फलाह का हुसूल होना चाहिए। जो दिखावे के लिए इन्फाक करता है गोया वो ना अल्लाह पर ईमान रखता है और ना आखिरत पर। इन्फाक करने के बाद दिखावा करने वाले की मिसाल ऐसे है जैसे किसी ने ऐसी चट्टान पर बीज डाल दिए जिस पर गर्द पड़ी हुई थी। बारिश ना सिर्फ गर्द बल्कि बीज भी बहा ले गई, तो फायदा क्या हासिल हुआ? ठीक है, फायदा क्या हासिल होता? बल्कि बीज की सूरत में लगाया गया सरमाया भी डूब गया। अल्लाह की रजा और खुद को दीन पर साबित कदम रखने के लिए खर्च करने वाले की मिसाल ऐसे है
جیسے کسی نے اونچے مقام پر زراعت کی۔ عام بارش سے بھی فصل ہوئی، اور زوردار بارش سے تو فصل دو چند ہو گئی، مطلب بڑھ گئی۔ تو جتنا خلوص ہوگا اتنا ہی انفاق کا اجر زیادہ ہوگا۔ انفاق کے بعد جس بیہیویئر کو اڈاپٹ کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے کہ احسان جتانے، تانا دینے اور ریاکاری کرنے والوں کی مثال اس بوڑھے باغبان جیسی ہے کہ جس کا باغ عین بڑھاپے میں برباد ہو جائے۔ اس کی اولاد جو ہے وہ نالائق ہے، اور اس کے لیے فوری طور پر دوسرا باغ لگانا ممکن بھی نہیں۔ بد نصیب باغبان کو جو حسرت بڑھاپے میں ہوئی، اس سے زیادہ بڑی حسرت خلوص کے ساتھ انفاق نہ کرنے والوں کو روز قیامت ہوگی۔ تو اللہ کی راہ میں بہترین شے پیش کرنی چاہیے جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہو، ایسی ردی شے نہیں جو انسان کے لیے خود بھی ناقابل قبول ہو۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان انسان کو فقر سے ڈرا کر جو ہے بخل کی طرف مائل کرتا ہے بیسیکلی، البتہ بے حیائی کی طرف مائل کرتا ہے کہ یہ فیشن کرو، وہ فیشن کرو، اس تقریب میں جاؤ، اس تقریب میں جاؤ، اس انٹرٹینمنٹ پہ پیسہ لگاؤ، اس انٹرٹینمنٹ پہ لگاؤ۔ اس کے برعکس، ٹھیک ہے، اس کے اپوزٹ پہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو اللہ کیا مطالبہ کرتا ہے انسان سے، اللہ کا کیا تقاضا ہے انسان سے، کہ انفاق کی صورت میں دنیا میں وسعت اور آخرت میں بخشش کا وعدہ فرماتا ہے۔ تو روپیہ پیسہ کے مقابلے میں زیادہ بڑی دولت حکمت ہے، یعنی اشیاء کی حقیقت کو دیکھنے کی باطنی بصیرت ہے۔ جسے یہ نعمت مل جائے اسے تو پھر سب سے بہترین دولت جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ اس میں ایک شاعر نے بہت اچھا اس کو جو ہے انٹرپریٹ کیا ہے کہ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ تو صدقات علل اعلان بھی کیے جا سکتے ہیں، ظاہری طور پر بتا کر بھی کیے جا سکتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب ملے، اچھی بات ہے۔ لیکن سب سے زیادہ سیفر سائیڈ یہ ہے، سب سے زیادہ سیکیور راستہ یہ ہے کہ یہ سعادت انسان کو اگر نصیب ہو ہی رہی ہے انفاق کی، تو رازداری سے کام لیا جائے، پرائیویسی رکھی جائے، سیکرٹ طریقے سے یہ کام کیا جائے تاکہ دکھاوے کا امکان ہی نہ رہے۔ تو پھر انفاق فی سبیل اللہ کے اہم ترین حقدار جو ہے نا، وہ خوددار فقراء ہیں، جنہوں نے دین کی خدمت کی خاطر ترک معاش کیا ہوا ہے اور اختیار کیا ہوا ہے فقر کو، اور برداشت بھی کر رہی ہیں۔ وہ کسی سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، لیکن ان کے چہرے ان کے ضرورت مند ہونے کی پوری عکاسی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے۔ تو یہ حقیقت بارہا بیان کی گئی ہے کہ انفاق کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے۔ ایسا انفاق جو انسان ہی کے لیے جو ہے نا اس کے لیے بھلے کا باعث ہے، اس سے اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی اور اسے بہترین اجر عطا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا آگاہ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کھول کر حق لوگوں پر واضح کر دیا ہے۔ اب یہ اللہ کا اختیار ہے، جسے چاہے ہدایت کی توفیق بخشے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح گروہ حق کو قبول کر کے اس کی پیروی کرے، تو پھر کامیابی اسی کے لیے ہے۔ تو ہمیں یہاں سے جو ایسنس سمیٹنا ہے نا، وہ انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین مصرف کا جو ہے وہ ایسنس سمیٹنا ہے۔ ہمیں اللہ کی راہ میں اچھے اور پاکیزہ مال خرچ کرنے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم ایسی، مطلب کہ ہم، میں یا آپ، سب کو سامنے رکھے کہ ایسا نہیں کہ تم ایسی بات پیش کرو اللہ کی راہ میں جو تمہیں خود لینی اگر کبھی پڑ جائے تو تم پسند نہ کرو۔ تو کیا کرو؟ اچھا اور ستھرا اور پاکیزہ اور حلال اور طیب اللہ کی راہ میں پیش کرو۔ تو اس میں یہ بھی واضح ہمیں بتا دیا ہے کہ مالی انفاق کا بہترین حقدار کون ہے؟ وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی دین کی دعوت کے کام کر رہی ہیں، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور معاش کی محنت نہیں کر پاتے، کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، بہت ہی خوددار ہیں وہ لوگ ہیں جو تمہارے انفاق فی سبیل اللہ کے سب سے بڑے مستحق ہیں۔ پھر مزید یہ بتایا گیا کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو بہت بڑی بصیرت عطا کر دی گئی، بہت بڑی دولت عطا کر دی گئی،
حکمت ہے بیسیکلی کیا؟ باطن کی بصیرت، جس سے بندہ صحیح اور غلط کے فیصلے کرنے کے قابل ہو جائے۔ اور سب سے بڑی حکمت کیا ہے کہ بندہ اپنے اصل نفع اور نقصان کو سمجھ لے، جس وقت جو کام جیسے کرنا چاہیے وہ ویسے کرے۔ دنیا اصل نہیں ہے، بیسیکلی اصل جو ہے وہ آخرت ہے۔ جس کو یہ بصیرت مل جائے، جس کو یہ بصیرت نصیب ہو جائے، اس کو حکمت مل گئی، اور جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت بڑی دولت مل گئی۔ اور سب سے بڑی حکمت کا مظہر یہ بھی ہے کہ بندہ جو ہے، ایک اللہ کا بندہ، میری اور آپ جیسی بندیاں، اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں، کہ ہم آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے والے ہو جائیں۔ مطلب کیا؟ کہ دا بینک آف اللہ از انلمیٹڈ، ہم اس میں جمع کروانے والے ہو جائیں اپنی حسنات کو ہم وہاں کے لیے بچا سکیں۔ پھر ہے ہمارے پاس رکوع نمبر 38، سودی لین دین کی زوردار مذمت کی گئی ہے۔ اس کی آیات ہیں 274 سے لے کر 281 تک، 276 تا 281۔ مال اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے حلال کا، الحمدللہ۔ اس میں سے اگر کچھ بچ رہا ہے، کچھ تو خرچ ہو جاتا ہے، جو کہ ہماری بیسک نیڈز ہیں، اسینشل نیڈز ہیں، نیسیسٹیز ہیں۔ تو ضروریات پر جو خرچ ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو بچ رہے، اس کا بہترین مصرف کیا ہے؟ راہ خدا میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ۔ اور جو بچ رہے، جو سیونگز ہیں، اس کا بدترین اور سب سے برا استعمال کیا ہے؟ سود خوری کا معاملہ اسی میں آتا ہے۔ مال کسی کو قرض پہ دے کے سود کمانا، تو پھر اس میں کیا بتایا گیا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر سود کا معاملہ نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ شدید ترین الفاظ آئے ہیں کسی جرم پر، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، معاذ اللہ۔ تو مراد تباہی ہی تباہی ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ تو کیا ہمیں بتایا گیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ ڈرو اس دن سے جب تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ یہ ہے آخرت کا عقیدہ۔ جتنا مضبوط ہوگا ہمارا، اتنے ہی ہم متقی بن سکیں گے۔ تو آدمی جو سود خور ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نہیں چھوڑے گا، اور گناہوں کو وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے اگر وہ سود خوری میں مبتلا ہے؟ پھر آگے ہمارے پاس رکوع نمبر 39 ہے۔ اس میں قرض کے بارے میں انسٹرکشنز دی گئی ہیں، آیات ہیں 282 سے لے کے 283 تک۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 قرآن کریم کی طویل ترین آیت ہے۔ قرض کے بارے میں، ادھار کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں کہ اگر آپ کو لون لینا پڑتا ہے، بورو کرنا پڑتا ہے، تو جو بھی لین دین کیا جائے، جو بھی ادھار کا معاملہ ہو، بورو کرنے کا معاملہ ہو، تو کیا کیا جائے؟ اس معاملے کو لکھ لیا جائے، اس پر گواہ بھی بنا لیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مقام پر رہن کے حوالے سے بھی رہنمائی دی گئی۔ کبھی قرض لینا پڑ جائے، کوئی شے اگر گروی رکھوا کر، رہن رکھوا کر جو ہے قرض اگر حاصل کر رہے ہو، تو اس کی بھی مزید گائیڈنس اسی آیت میں دی گئی ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کی یہ طویل ترین آیت ہے، معاملات کے حوالے سے ہے۔ عبادت کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن معاملات کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے، اور طویل ترین آیت وہ معاملات کے حوالے سے ہے۔ تو ہمارا دین معاملات کو، جو ہمارے ڈیلی بیسس پر ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں، کس قدر اہمیت دیتا ہے، اس کا اندازہ ہم یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے ہماری زندگیوں میں جو کہ دین نے واضح نہ کر دی ہو کہ آپ نے اس میں کس طرح سے چلنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے، اس میں ہمیں عظیم الشان تحفہ دیا گیا، دعا کا تحفہ۔ رکوع نمبر 40، آیات ہیں 284 سے لے کے 286 تک۔ پہلی بات یہ یہاں پر بتائی گئی کہ یاد رکھنا، جو تم اپنے دل میں چھپا کر رکھتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، سب اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ حساب لے لے گا۔ اور پھر جو ہے آخری دو آیات سورۃ البقرہ کی، آیت نمبر 285 اور 286، یہ معراج کی شب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی، اور بالکل آخر میں بڑی ہی عظیم شان دعا کا تحفہ بھی عطا کیا گیا۔
تو یہ جو آیات ہیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیات عرش الہی کے دو خزانے ہیں جو معراج کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفۃً عطا کیے گئے۔ مسند احمد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتوں کو پڑھ لے تو یہ اس کی حفاظت کے لیے کافی ہیں۔ بخاری۔ آیا 285 میں اہل ایمان کو اعزاز بخشا گیا کہ ان کا ذکر اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ انہوں نے کسی ایک رسول کا بھی انکار نہیں کیا۔ ان سب نے اللہ کے سامنے اپنی وفا شعاری کا اظہار کیا اور ان الفاظ میں کیا کہ سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ اے ہمارے رب، ہم نے آپ کے فرامین کو سنا اور آپ کا کہا مان لیا۔ ہم آپ سے آپ کی بخشش کا سوال کرتے ہیں اور ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر آیا نمبر 286 میں رحمت کی خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ ہر انسان سے اس کی صلاحیت اور حالات کے موافق ہی باز پرس کرے گا۔ جو بھی باز پرس کسی سے ہوگی وہ اس کی کیپیسٹی کے اکارڈنگ ہوگی۔ تو انسان کی نیکی اسی کے کام آئے گی اور گناہ کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ اور آخر میں بہت ہی خوبصورت جو ہے ہمیں دعا سکھائی گئی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اے ہمارے رب، ہم سے جو خطا یا بھول چوک ہوئی اس پر ہماری پکڑ نہ فرمانا۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ان آزمائشوں سے دوچار نہ کرنا جن سے ماضی میں اہل ایمان دوچار ہوتے رہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو برداشت کرنے کی ہم میں سکت نہ ہو۔ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما، ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، پس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آمین۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ ہر دعا کے جواب میں اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے قد فعلت، یعنی میں نے یہ دعا پوری کر دی۔ اور بہت اچھے سے سمیٹا ہے شاعر نے ایک شعر میں، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ بات ہمارے توکل کی ہے، ہم میں کس قدر ٹرسٹ ہے۔ ہم پچھلی پارے میں بھی پڑھ کے آئے ہیں نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو بات یہاں پہ نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ جن لوگوں کی کافروں سے دوستیاں ہوں یا جو لوگ کافروں کے اتحادی ہوں، کیا وہ اس دعا کو خلوص کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ تو علم رکھ کر بے عمل ہونا انسان کو مناجات اور دعاؤں کی لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسی کیفیت سے بچائے۔ اب جو ہمارے پاس تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے، تو سورہ آل عمران اور سورۃ البقرہ کو ایک بہت بڑی مناسبت بھی حاصل ہے، احادیث میں بھی ان کا ساتھ ساتھ ہی تذکرہ ہوا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ تلاوت کرنے والے کو غنی کرنے والی سورہ جو مبارکہ ہے وہ سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کی عظمت کے حوالے سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، من جس نے قرأ پڑھی آل عمران سورہ آل عمران فہوا تو وہ غنی غنی ہے۔ پس جس نے سورہ آل عمران پڑھی تو وہ غنی ہے۔ من قرأ آل عمران فہو غنی، جس نے سورہ آل عمران پڑھی وہ غنی ہے۔ سنن دار۔
اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ سورہ مبارکہ کی بالکل ابتدائی آیات اس وقت نازل ہوئی جب نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے عقائد کے حوالے سے بحث کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو قرآن جو ہے، قرآن کی ہر آیت حق ہے، خواہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو پھر سورہ آل عمران ہے ہمارے پاس، اور اس میں چونکہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کے بعد، تو یہیں پر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی عظمت کا تھوڑا سا تذکرہ کروں گی کہ قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا شفیع بن کر آئے گا۔ زہراوین یعنی اس کی دو اہم نورانی صورتیں سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سایہ میں لیے اس طرح آئیں گی جیسے کہ وہ ابر کے ٹکڑے ہیں، یا سائے بان ہیں، یا صف باندھے پروں کے پر ہیں۔ یہ دونوں صورتیں قیامت میں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مدافعت کریں گی۔ پڑھا کرو سورہ بقرہ، کیونکہ اس کو حاصل کرنا بڑی برکت والی بات ہے، اور اس کو چھوڑنا بڑی حسرت اور ندامت کی بات ہے۔ اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی حق کے دشمن اس سورہ مبارکہ کی برکات سے محروم رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں سورہ کی برکات عطا فرمائے، اس کے فیوز، اس کی جو بھی فضیلتیں ہیں اس کی روشنی میں ہم یاد رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے دل سے ان کی تلاوت کرنے والے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے رکوع کی طرف۔ قرآن کی ہر ایک آیت حق ہے، خواہ وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ آیا 1 to 9 پہلے رکوع میں انکلوڈ ہوتی ہیں۔ ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گریٹنس کا بیان ہے، عظمت کا بیان ہے، اور پھر عظمت قرآن کا تذکرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے برحق کلام نازل فرمایا ہے۔ اس میں دو قسم کی آیات ہیں۔ ایک آیات ہیں جو بالکل واضح ہیں، جن میں احکامات کا بیان ہے، نصیحت کا بیان ہے، ان کو محکمات کہا گیا، اور کچھ جو کہ متشابہ ہیں، جن کے معنی ہم پر واضح نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل ناقص ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ ایمان والے کہتے ہیں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ محکمات میں احکامات زیادہ ہیں، اور ان پر پھر کیا ہے، ہمیں عمل درآمد کرنا ہے۔ اور متشابہات اللہ کے قرب سے ہیں، ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے، تو متشابہات کے معنی میں زیادہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں، یہ ضرور کہنا چاہیے کہ چاہے محکمات ہوں یا متشابہات، سب ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھر آیا نمبر 10 سے لے کر 20 تک ہمارا سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 2 ہے۔ اللہ کی نعمتیں ابدی اور اعلیٰ ہیں۔ آیا نمبر 14 میں یہاں پر یہ بتایا گیا، ہاں انسانوں میں محبتیں رکھی گئی ہیں، بیویوں کی، اولاد کی، مال و دولت کی، سونے چاندی کی، کھیتیوں کی، جانوروں کی، لیکن ان چیزوں میں پڑھ کر آخرت کو فراموش نہ کر دینا۔ سب سے بہتر تو وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب امتحان کیا ہے، ان دنیاوی محبتوں میں پڑھ کر دنیا ہی کے بندے بن جاتے ہو، یا ان کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتے ہو۔ اور جو اللہ کے پاس ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ بتایا کیا گیا ہے کہ سچے لوگ، متقی لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور خاص طور پر سحری کے اوقات میں، سحری کے اوقات میں اللہ کے حضور استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام خوبیوں والا ہمیں بنائے، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اللہ کے نزدیک بہترین بندے وہ ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم ویسے بہترین بن جائیں۔ آیا نمبر 19 میں یہ بتایا گیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام از اے کوڈ آف لائف۔ اسلام نظام زندگی ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ چاہے انفرادی زندگی ہے، پوری رہنمائی دیتا ہے، چاہے اجتماعی زندگی ہے، پوری رہنمائی دیتا ہے۔ دس از اے کوڈ آف لائف، سسٹم آف لائف۔ اگر کوئی نظام اللہ کے ہاں قابل قبول ہے تو وہ فقط دین اسلام ہے۔
only one thing is acceptable, جو اللہ کے ہاں acceptable ہے، وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دل و جان سے بالکل صحیح حق پر رہتے ہوئے اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو اس دین کے ساتھ مکمل طور پر روشن کر دے، آمین۔ رکو نمبر 3، مومن کافروں کو دوست نہ بنائیں، آیات 21-30۔ بہت اہم انسٹرکشنز ہیں یہاں پر قرآن کریم کی جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ فرمایا کیا گیا ہے کہ ایمان والے ایمان والوں کو ہی دوست بنائیں، ایمان والے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے کبھی بھی دلی دوستی اختیار نہ کریں۔ حسن سلوک الگ شے ہے، لیکن دلی دوستی ایک مسلمان کی مسلمان سے تو ہو سکتی ہے، کافر سے نہیں ہو سکتی۔ اور جو یہ کرے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو پریفرنس دے، ان کو ترجیح دے، ان سے دلی دوستیاں اختیار کرے، تو اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بندوں کے مقابلے میں یہ خوف دلایا گیا کہ تم بندوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ کا حق زیادہ ہے کہ تم اس کا خوف اختیار کرو۔ پھر ہمارے پاس رکوع نمبر 4 ہے، آیات ہیں 31 سے لے کر 41 تک۔ اللہ بغیر اسباب کے بھی عطا کرتا ہے۔ اس مقام پر خاص طور پر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ایک نظر مانی تھی کہ میرے ہاں جو بھی اولاد ہوگی میں اس کو خدمت دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی بجائے بیٹی عطا کر دی، تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ پریشان ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے کیسی بیٹی عطا فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے جہان والوں کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمانے کا یہاں اعلان فرمایا ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، وہ ذکر بعد میں آئے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے، جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کی تھی۔ ہر رات حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے، ایک رائے ہے مفسرین کے مطابق کہ وہ دیکھتے کہ وہ بہت علم و حکمت کی باتیں بیان فرمایا کرتی تھیں، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ علم و حکمت کی باتیں تمہاری زبان پر کہاں سے؟ تو وہ کہنے لگیں یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ وہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ تو بغیر اسباب کے بھی عطا فرماتا ہے، کسی خاتون کو اللہ تعالیٰ نے کبھی نبی نہیں بنایا، لیکن اللہ چاہے تو حکمت کی باتیں خاتون کی زبان پر بھی جاری کر دے۔ تو زکریا علیہ السلام نے یہ مانا، اور وہ تو اللہ کے نبی ہیں، تو اس بات پر ان کی اور بھی زیادہ خود کے لیے توجہ بڑھی کہ اللہ تو اسباب کے بغیر بھی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور دعا فرمائی، اے میرے رب، میں بڑا تو ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، مگر اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، تاکہ جو نبوت کی دولت مجھے عطا فرمائی ہے اور اس قدر بڑی نعمت مجھے عطا فرمائی ہے، اے اللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے، چلتا رہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کے باوجود، اور جبکہ ان کی بیوی بانجھ تھیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ معجزانہ طور پر حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر یہاں پہ پہلے آ گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، معجزے اور پکار کا بھی یہاں پہ ذکر ملتا ہے ہمیں رکوع نمبر 5 میں، آیات ہیں 42 سے لے کر 54 تک۔ پہلے معجزانہ طور پر حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کر دیے جانے کے بعد اب معجزانہ طور پر حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا ذکر، جو کہ بغیر والد کے ہوئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پکار کا بھی اس میں ذکر ہے کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میرا مددگار اللہ کی طرف سے؟
تو پیغمبر جو ہے اللہ کے دین کا کام کرتے تھے اور اس کے لیے لوگوں کو پکارتے بھی تھے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اس کے دین کے لیے جدوجہد کرنے والے ہیں، سٹرگل کرنے والے ہیں، ایفرٹ کرنے والے ہیں۔ آج اللہ کے دین کی جدوجہد میں نے اور آپ نے کرنی ہے، یہ ڈیوٹی اب ہمارے شولڈرز پر ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ پکار ہے، کونو انصار اللہ۔ سورۃ الصف میں ہمیں ملتا ہے اس کا تذکرہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی دین کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرما لے۔ تو یہ تذکرہ اپنے حوالے سے اگر ہمیں ڈھونڈنا ہو تو سورۃ الصف میں ملتا ہے۔ پھر رکوع نمبر 6 ہے اور آیات ہیں 55 ٹل 63۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا اس میں بیان ہے۔ اس رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی گئی کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا، اور یہود نے دشمنی کی اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے درپے ہو گئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آسمان پر جو ہے بلند فرمانے کا ان سے وعدہ فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو دنیا و آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب سے دوچار کرے گا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے دعوت کی بنیاد مشترک باتوں کو بناؤ۔ آیات ہے 64 سے لے کر 71 تک۔ یہاں نصارہ سے کلام ہو رہا ہے، اور یہ نصارہ وہ لوگ ہیں، سورہ آل عمران کی جو آیات میں ذکر ہے نا، پہلے بھی میں نے کیا کہ نجران کے علاقے سے ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تھا، تو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکالمہ ہوا۔ اس تناظر میں یہ آیات نازل کی گئیں۔ آیا نمبر 62 اس میں بہت ہی پیارے طریقے سے ہمیں ایجوکیٹ کیا گیا ہے۔ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ ہم مسلمان اور نصارہ میں بہت فرق ہے، لیکن جو مشترکہ باتیں ہیں وہاں سے دعوت شروع کرو، اور اسلوب بھی یہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں، یہ اصول ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ مسلمانوں میں بہت سارے مکاتب فکر ہیں، لیکن سب اللہ کو، رسول کو، قرآن کو، بنیادی عقائد کو مانتے ہیں، تو مشترکہ باتوں پر توجہ زیادہ رہے گی پھر اس صورت میں۔ تو ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے، اتحاد قائم کرنے کے لیے مشترکہ باتوں کو پہلے ایڈریس کیا جانا چاہیے۔ غیروں سے بات کرنے کے لیے مشترکہ امور پر بات کی جا رہی ہے اس میں، تو ہم مسلمانوں میں تو مشترکہ امور بہت زیادہ ہے غیروں کے مقابلے میں۔ یہاں ہمیں یہ پوائنٹ پرووائڈ کیا گیا، اگر ایسا کچھ کام کرنا پڑے دین کو آگے پھیلانے کے لیے تو کیا اسلوب اختیار کرنا ہے غیر مسلموں کے ساتھ۔ اہل کتاب کو بھی بتا دیا گیا کہ اگر وہ اس دعوت حق کو قبول نہیں کرتے تو محرومی کے سوا کچھ میسر ان کو نہیں آئے گا۔ پھر رکوع نمبر 8 ہے، اور اس میں آیات ہیں ہمارے پاس 72 سے لے کر 80 تک۔ یہودیوں کی سازش اور گمراہی کا بیان ہے اس میں۔ یہود نے جانتے بوجھتے ایک پلان بنایا، مسلمانوں کے مجلس میں جاتے ہیں، اپنا اسلام کا جھوٹا اعلان کرتے ہیں، شام کو واپس آئیں گے تو کفر کا اعلان کر دیں گے، اس سے چوٹ پڑے گی، نفسیاتی طور پر نقصان ہوگا، اور یہ اسلام کو چھوڑ دیں گے معاذ اللہ۔ یہ بات جو ہے یہود کہتے تھے، تو یہ سازشیں اس وقت بھی یہود کرتے تھے، آج بھی اس طرح کی سازشیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو ان کی سازشوں کا یہاں بیان ہے، ان کی گمراہیوں کا یہاں ذکر ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم جس کے ساتھ جو چاہیں سو کریں، یہودی غیر یہودی کے ساتھ ظلم کر لے، اللہ پوچھے گا نہیں، یہ ان کا خیال تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفی فرمائی، واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ تو ضرور پوچھے گا، یہ تمہاری خوش کن باتیں ہیں، تمہاری وشفل تھنکنگ ہے کہ تمہاری حرکتوں پر، تمہاری کرتوتوں پر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، نہیں، تمہاری جو بھی حرکتیں ہیں، جو بھی تمہارے اقدامات ہیں، جو بھی تمہاری کوششیں اور سازشیں ہیں، اس پر تمہاری پکڑ کی جائے گی۔ اور مزید یہ بتایا گیا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں ضرور نوازے گا۔ یہ ہے اصول، نہ کہ یہودی ہونا، فلاں ہونا یا فلاں ہونا۔
اس میں کامیابی ملنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ بات میں یہ ہے کہ ایمان لانا ہے اور تقوی کی روش اختیار کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو نوازے۔ رکو نمبر 9، آیات 81 سے لے کر 91 تک، انبیاء علیہ السلام کا اللہ سے عہد۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ تمہارے بعد کوئی نبی آئے تو تم اس کا ساتھ دینا۔ اب یہود و نصارہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے رسول موسیٰ علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ان سے بھی عہد لیا گیا۔ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے اب ان پر ایمان لاؤ۔ جو عہد پیغمبروں سے لیا گیا، پیغمبروں کے ماننے والوں پہ بھی وہی عہد لازم ہے، اور جو آخری پیغمبر پر ایمان نہیں آئیں تو وہ اللہ کے ہاں بخشش پائیں گے، اور جو ان کی مخالفت کریں گے وہ دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت سے دوچار ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسی روش اختیار کرنے سے بچائے کہ ہم اللہ کی رحمت کی بجائے کہیں خدا نخواستہ اس کی لعنت کے مستحق نہ ہو جائیں۔ مین جو اس پورے پارے میں نے انفاق کے حوالے سے روشنی ڈالی، اب آخر میں بس 1 منٹ کی بات یہ کرنا چاہوں گی کہ اس تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت ضرورت سے زائد مال خرچ کرنے کے حوالے سے جو ہمیں ہدایات ملی، کہ اس مال کے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے یہ ہمیں ملتا ہے کہ ہم آخرت اگر سنوارنا چاہتے ہیں تو جو بھی ایکسٹرا ہے اس کو خرچ کریں۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے اسے دنیا میں سود کے ذریعے اضافے کا ذریعہ بنایا تو دنیا تو برباد ہی ہوگی، جو آخرت ہے، جو ابدی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی بربادی بھی مقدر بن جائے گی۔ تو سورہ آل عمران بھی جو ہے وہ کیا بتا رہی ہے کہ اہل کتاب کے عقائد، ان کے اعمال، ان کی گمراہیاں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہیں۔ ان کی روش کی پیروی ہمیں دنیا میں ذلیل اور آخرت میں شدید عذاب سے دوچار کرے گی۔ ان کی روش سے ہم نے کرنا ہے اجتناب۔ جب ہم ان کی روش سے اجتناب کریں گے، متقی بنیں گے، ایمان لائیں گے، تقوی اختیار کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالی دنیا و آخرت کی سعادتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سعادتوں کی راہ اختیار کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔